اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان وقال علیہ الصلاۃ والسلام الطہور شطر الایمان۔ دین اسلام اور بنیادی مسائل۔ آج ہم ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے استنجا کے بارے میں۔ استنجا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو روزانہ ایک سے زائد مرتبہ ہمیں پیش آتا ہے، اور اس میں کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کے بارے میں بھی گائیڈ کیا ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض مشرکین نے استہزاءً یہ کہا کہ آپ کے نبی کیسے ہیں جو آپ کو استنجا تک کی باتوں کا بتاتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ استنجا کے بارے میں گائیڈ کیا، ہماری رہنمائی فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ جو ہے پیشاب یا پخانہ کر رہے ہوں تو آپ کا رخ نہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور نہ آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو استنجا کے کچھ آداب ہیں، اس کا کچھ طریقہ کار ہے جو ہمیں شرعی طور پہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو استنجا کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ جو ہم پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں اس سے پاکیزگی حاصل کرنا، اس سے طہارت حاصل کرنا، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ اور استنجا کے لیے جو ہے اگر ہم مٹی یا پتھر وغیرہ کا ڈھیلا استعمال کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بعد پانی کا استعمال کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مٹی کا ڈھیلا وغیرہ استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس میں زیادہ تطہیر ہے، زیادہ پاکیزگی ہے۔ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جب آپ واش روم میں انٹر ہوں، واش روم میں انٹر ہونے سے پہلے آپ نے دعا پڑھ لینی ہے۔ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا ہے جو ہمیں واش روم میں انٹر ہونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، اور بایاں قدم ہمیں واش روم میں رکھنا چاہیے۔ پہلے بائیں قدم کے ساتھ ہمیں انٹر ہونا چاہیے اور اس کے بعد اپنی حاجت پوری کرنی چاہیے، اور دوران حاجت ہمارا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ استنجا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب جب واش روم میں انٹر ہوں تو انٹر ہونے سے پہلے اپنا سر جو ہے وہ کسی چیز سے، کپڑے وغیرہ سے، ٹوپی وغیرہ سے ڈھک کے جائیں۔ سر کا ڈھکا ہونا، سر کا ڈھکا ہونا یہ جو ہے یہ بہتر ہے اور آداب میں سے ہے۔ اور استنجا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرنا، لیفٹ ہینڈ جو ہے، اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے ہمیں استعمال کرنا چاہیے استنجا کے لیے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کہ جب ہم اپنے رفع حاجت سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں، اپنی حاجت پوری کر لیں، تو اطمینان کے ساتھ ہمیں استنجا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہماری جو ہیں وہ جو پیشاب یا پخانے کی جگہ ہے وہ پاک ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنے ساتھ کسی ایسی چیز کا لے جانا جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، تو یہ ساتھ لے کے واش روم میں جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے واش روم میں بیٹھ کے باتیں کرنا، واش روم میں بیٹھ کے کسی سے بات چیت کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ واش روم میں نہیں ہیں، باہر کہیں صحرا میں ہیں، کسی اور جگہ پہ ہیں، تو کسی ایسی جگہ پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے جہاں لوگوں کے آمد و رفت کی جگہ ہو، لوگ وہاں سے گزرتے ہوں، یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو۔ تو ایسی جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا صحیح نہیں ہے۔
ایسے ہی چلتے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ کہیں پانی جاری ہو یا ٹھہرا ہو آپ اس کے اندر پیشاب کریں، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی سوراخ کے اندر کوئی سوراخ وغیرہ ہے کسی جانور کا، تو اس کے اندر پیشاب کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ تکلیف کا باعث بنے، آپ کو وہاں سے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ استنجا کے آداب میں سے جو ہے نا کچھ آداب ہیں۔ جہاں تک بات ہے مٹی یا پتھر کے ڈھیلوں کی، تو اس کو پہلے استعمال کر لینا، یا ٹیشو پیپر وغیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ 3 عدد جو ہے طاق عدد میں ہونا چاہیے، 3 ہوں یا 5 ہوں یا 7 ہوں، آپ مٹی کے ڈھیلے یا پتھر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پانی کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ جہاں تک بات ہے واش روم سے جب باہر آپ آئیں تو واش روم سے باہر آنے کے بعد دایاں قدم آپ نے پہلے باہر رکھنا ہے، اور باہر آنے کے بعد آپ نے جو دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھ کے آپ واش روم سے باہر آ جائیں۔ تو یہ استنجا کے کچھ آداب تھے، اور استنجا کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے، کیونکہ اتنی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے یا وہ نہیں سیکھتے۔ تو ہمارے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں اسلام کے حوالے سے، ہمارے دین کے حوالے سے، وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ جو ہماری ضروری معلومات ہیں یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور اتنا دین سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض بھی ہے کہ جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں جو اس کو روزانہ کے جو مسائل پیش آنے والے ہیں تو ان کے بارے میں اس کو آگاہی ہونی چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔